ساری دنیا پر نظام سرمایہ داری چھایا ہوا ہے۔ نظام سرمایہ داری کیا ہے؟ ایک مزدور محنت کرتا ہے، کاشتکار ہل چلاتا ہے، سال بھر محنت کے بعد اس میں سے کچھ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے، اس کا محصل اس کو ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا ہر قانون، انصاف کا ہر تقاضا یہی چاہے گا کہ جس نے یہ محنت کی ہے اس کو اس کا محصل ملنا چاہیے، لیکن نہیں، ایک نظام اور ہے۔ وہ نظام یہ ہے، کوئی شخص کسی طرح سے کچھ دولت اکٹھی کر لیتا ہے، دولت اکٹھی کر کے ایک ٹکڑا زمین خرید لیتا ہے، یا اس کو پھر وراثت میں وہ مل جاتا ہے، اس زمین کا مالک ہو جاتا ہے۔ خدا کی پیدا کردہ زمین جو تمام نوع انسانی کے لیے ذریعہ معاش تھی، زندگی کی زیست کا رزق کا ذریعہ تھی، اس کا وہ مالک بن جاتا ہے۔ مالک کیا ہے؟ وہ چار پیسے جو اس نے جمع کیے، کسی طرح اکٹھے کیے، چھینے جھپٹے کسوٹے، اور اس سے ایک قطعہ زمین خرید لیا۔ اب اس زمین پہ وہ مزارع کاشتکار سال بھر محنت کرتا ہے، جو اس کے محصل کا واحد مالک ہونا چاہیے۔ یہ شخص جس نے چار پیسے دے کے وہ قطعہ زمین خریدا تھا، اس کی محنت کے محصل میں سے آدھا بلکہ آدھے سے زیادہ لے جاتا ہے۔ اس سے زیادہ روپیہ ہے تو فیکٹری لگا لیتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، دفتر میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹیلی فون رکھا ہوا ہے، اور 1000 مزدور وہاں کام کر رہا ہے۔ جو کچھ اس کارخانے سے پیدا ہوتا ہے وہ ان مزدوروں کی محنت سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کی محنت سے ان مزدوروں کو اس طرح سے اتنا بھی نہیں ملتا کہ جن سے ان کے بچوں کا پیٹ پل جائے۔ ملتا بھی ہے تو گداگروں سے ملتا ہے۔ وہ جو پہلا روپیہ جس نے اکٹھا کر کے یہ لگا رکھا تھا، ان کی محنت کا سارا سرمایہ محصل وہ لے جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نظام سرمایہ داری، یعنی سرمایہ کیپٹل جو ہے اس کا معاوضہ ملتا ہے، محنت کا معاوضہ نہیں ملتا۔ محنت کا معاوضہ اتنا ہی جتنا یہ سرمایہ دار چاہے کہ اس کو دیا جائے۔ یہ تھا نظام سرمایہ داری، جس کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اقبال نے یورپ میں اپنی تعلیم کے دوران، اور عمر بھر پھر وہ اس نظام سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرتا رہا، کیونکہ اس کے خلاف سب سے پہلا جہاد قرآن کریم نے کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ سرمایہ کاری کا نظام ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دولت اس کو کہیں انویسٹ کیا جائے، زمین خریدی جائے، کاروبار کیا جائے، کسی کو قرضہ دیا جائے، ملز اور فیکٹریاں لگا لی جائیں، اپنی ضرورت سے زیادہ فالتو۔ نظام سرمایہ داری کی بنیاد سرپلس منی پہ ہوتی ہے، اپنی ضرورت سے زیادہ فاضلہ دولت، اسی کو انسان انویسٹ کرتا ہے نا۔ قرآن کریم کا نظام یہ ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں تجھ سے یہ رسول کہ ہم کتنا دوسرے محتاجوں، معذوروں، ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دے دیں۔ ان سے کہو کہ جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب کا سب تو رکھنا تم نے کہے کے لیے ہے، تمہاری ضرورتوں کی ذمہ داری تو مملکت نے اپنے سر پہ لے رکھی ہوئی ہے، تو وہ دو۔ اسے کہتے ہیں العفو قرآن کی اصطلاح میں۔